بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ چوتھی قسط۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم دیکھ کر ابلیس کا گمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسے اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا۔ وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ پائے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے اندازہ کیسے لگایا؟ تو اس کا جواب ہے، ابلیس بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی قلب میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے، جب یہ دیکھا کہ اس نے انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جمعے کے دن پھونکی گئی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد دن کے آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ جمعے کے دن کی حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دنوں میں سب سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام اور ان کا جواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتی ہے، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ ان سب نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ ترمذی شریف میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ
کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کے اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہاں اس حدیث پاک سے متعلق چند اہم باتیں۔ چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا حمد الہی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو نئے طور پر وجود بخشا۔ آپ علیہ السلام کو قد و قامت، صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا، اس لیے روح پھونکے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، جو کہ مزاج کی تندرستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے یرحمک اللہ فرمانے کے دو احتمال ہیں۔ یہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعائیہ کلمے کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے، تو یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کرے۔ یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ السلام پر رحمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا۔ اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے لوگ مفضول ہوں۔ فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھائے۔ اس میں یہ درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا مستحب ہے۔ سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ سلام کرنے سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ چیز کمال ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ ملاقات کے وقت سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اس جگہ لوٹے جہاں پہلے رب تعالیٰ سے کلام کیا تھا، ورنہ رب تعالیٰ کی رحمت و قدرت ہر جگہ ہے۔